فلسطینیوں کے حق میں دعا کرنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ سے خود سے زندہ اور قائم رہنے والے، کل کائنات کو سنبھال لینے والے، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، بخشش فرما دے، ہماری استعانت فرما، ہماری مدد فرما، ہمارا پشت پناہ بن جا۔ یہ ہے اللہ کے حضور عاجزی کرنے والی دعائیں۔ اور پھر آگے مزید دعاؤں کا حصہ رکھیں، فلسطینیوں کے حق میں دعائیں کریں، فلسطینیوں کے سپورٹ میں دعائیں کریں۔ قنوت نازلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی ہے، وہ ایسے تو نہیں تعلیم فرمائی ہے، قنوت نازلہ پڑھیں اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل کے حمایتیوں کے اوپر۔ اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالنصارى، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین۔ اس طریقے سے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے تمام یہود کو، نیست و نابود کر دے تمام نصارہ کو، نیست و نابود کر دے تمام نان مسلمز کو اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اور فلسطین کے ساتھ اسرائیل کے ساتھیوں کو۔ یاد رکھیں یہ اسرائیل کوئی ایک واحد اکیلا تنہا ملک نہیں ہے، بلکہ پورا امریکہ اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے۔ پوری یورپین جو پالیسیز ہیں وہ سب کے سب اس کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہیں۔ بلکہ افسوس تو یہاں تک ہوتا ہے کہ کئی مسلم ممالک بھی پوشیدہ انداز میں اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو حقیقت کو ہم دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اب صحیح معنوں میں جو فلسطینیوں کو کرنے کا کام ہے، جس طریقے سے پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام نے آج 1.5 سال کے بعد، یعنی کہ 7 اکتوبر 2023 میں جو حماس نے پہلا اٹیک کیا تھا اسرائیل پر، جس کی وجہ سے پوری دنیا اسرائیل کا مذاق اڑا رہی تھی، تانا دے رہی تھی کہ وہ اسرائیل جس کی آرمی پاور دنیا میں سب سے مضبوط ہے، ان کے اوپر ایک ہی دن میں 1000 حملے کر دیے گئے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ ایسا ایویں ہی نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اسرائیل تو پچھلے 30 سال سے اس بات کے انتظار میں تھا کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے فلسطینیوں کی طرف سے۔ وہ ظلم تو پہلے سے کر رہے تھے، اور جیسے ہی 7 اکتوبر 2023 میں حماس کی طرف سے اٹیک کیا گیا ہے اسرائیل کے اوپر، بس ان کو موقع مل گیا۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر اسرائیل نے چڑھائی کر دی فلسطین کے اوپر۔ یہ تھا ان کا، سمجھ لو اسرائیل نے خود سے یہ سارا کا سارا جو گراؤنڈ بنایا گیا تھا نا، یہ پرووائڈ کیا ہے فلسطین کو۔ اور یہ مسلمان جذباتی ہیں اور اس طریقے سے سامنے آ گئے۔ بھائی ٹیکنالوجی میں، ہتھیار میں، سائنس میں ابھی اس وقت دور حاضر میں امریکہ کی، اسرائیل کا کوئی مسلمانوں سے مقابلہ نہیں ہے، جو حقیقت ہے۔ تو اس حقیقت کا ایکسپٹ کر لینا ہی ہمارے لیے بقا کا ثبوت دے سکتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں یا قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں علماء کرام کہ جہاد فرض ہے، یہ ان کو 1.5 سال کے بعد یاد آ رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو آج آلموسٹ 1.5 سال ہو چکا ہے۔ ان کو آج یاد آیا کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، آج انہوں نے احتجاج کا ارادہ کیا، آج انہوں نے آواز بلند کرنے کا ٹھان لی۔ جہاد فرض ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مد مقابل مسلمان ہونا چاہیے، بزدل نہیں، جذباتی مسلمان نہیں، بلکہ پریکٹیکلی مسلم ہونا چاہیے۔ تب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جاؤ گے نا۔ میدان میں جو خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج کو لے کر آیا کرتے تھے کفار کے مقابلے پر، وہ میدان میں کھڑے ہو کر بھی اعلان کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ اکبر، اللہ کو ایک مان لیتے ہو تو ہمارا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ پہلے توحید کی دعوت دینی ہے، پھر اس کے بعد نہ مانے، سرکشی پر اترا رہے، پھر اس کے خلاف جنگ کرنی ہے، تلوار نکالنی ہے۔ اور تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ زمین پہ کھڑے ہو کر جس طریقے سے افغانستان میں ہوا کہ فضائیہ میں کوئی ان کی رسائی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، جبکہ رشیا افغانستان کو پوری سپورٹ کر رہا تھا، اس کے باوجود افغانستان میں امریکہ نے 20 سال تک کس طریقے سے تباہی مچائی ہے۔ تو افغانی جو تھے وہ پہاڑوں میں جا کر پناہ لی انہوں نے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں صرف یہی بات کا راگ نہیں الاپتے رہنا چاہیے کہ جہاد فرض ہے۔ بے شک جہاد فرض ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی آگے بھی تعلیمات کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے لیے جب مکے میں رہنا مشکل کر دیا گیا تھا تو آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے، مدینے تشریف لے گئے ہیں، اپنا پیدائشی جائے قیام مکہ حرم شریف کو چھوڑ کر
مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں، اور مدینے میں جا کر جو مہاجرین آپ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، وہاں پر مدینے میں رہنے والے باشندوں کا اخوت کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا۔ یہی مواخات کی صورت اب باقی رہ گئی ہے۔ عرب ممالک میں اگر دیکھا جائے تو معمولی بات نہیں ہے۔ محمد بن سلمان اس وقت بہت مضبوط حکمرانوں میں سے ایک حکمران ہے، اور عرب ممالک میں اگر دیکھا جائے سعودیہ عرب رقبے کے اعتبار سے پاکستان کے مقابلے پر 2-2.5 گنا بڑا ہے، اور آبادی کے اعتبار سے وہاں کی آبادی جو ہے بمشکل 3-4 کروڑ ہے۔ پاکستان کی آبادی دیکھیں آلموسٹ 25 کروڑ ہے، تو وہاں پر آبادی کتنی کم ہے۔ اور جو فلسطینی اب رہ گئے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، مشکل سے 70-80 لاکھ فلسطینی اب باقی رہ گئے ہیں، تو ان کی زندگی کو بچانا چاہیے، بچوں کو اور عورتوں کو شیلڈ کے اعتبار سے ڈھال بنا کر تو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ جنگجو ہیں، جو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بے شک وہاں پر رہ جائیں، لیکن باقی جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، معصوم لوگ ہیں، جس طریقے سے آپ نیوز میں دیکھ رہی ہیں کہ اکثر لوگ آ کر اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں کہ ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہماری مدد کی جائے، ہماری پناہ کا انتظام کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں جو وہ پکار رہے ہیں، اس اعتبار سے اب ہمیں قدم اٹھانا ہے۔ اب ہمیں صرف بائیکاٹ کرنا، اس کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، اب ہمیں وہاں پر ان کے رہ جانے والے جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے مدد کرنا چاہیے۔ اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم ممالک کا المیہ یہ ہے کہ ان کے لوگوں کو پناہ دینے کے لیے بھی پریکٹیکلی کوئی ملک حامی نہیں بن رہا، کوئی اعلان نہیں کر رہا۔ مطلب یہ 60-70 لاکھ جو اب فلسطینی رہ گئے ہیں، اگر صرف سعودی عرب ہی کھڑا ہو جائے تو سارے کے سارے وہاں پر ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، رہائش کے اعتبار سے بھی، اور وہ روزی بھی دے سکتے ہیں ان کو، اتنے اسٹیبل ہے۔ بھائی وہاں پر تیل اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہے، تیل سمجھ لیجئے بلیک گولڈ ہے، آج کے ٹائم میں سب سے مہنگی کرنسی کہہ لیجئے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ بھائی یہی ان کی آزمائش ہو گئی، اس طریقے سے دیکھو پیچھے رہ گئے وہ عمل کے میدان میں، عمل کرنے کے لیے دیکھو نعرے لگانا، احتجاج کرنا، یہ جذباتی عمل ہوتے ہیں۔ صرف عمل وہ ہوتا ہے جو انسان مدد کے لیے کھڑا ہو جائے، دور سے کھڑے ہو کر کسی گرتے ہوئے کا نظارہ دیکھنا اور دور سے کھڑے رہ کر آنسو بہاتے رہنا، نوحے گاتے رہنا، یہ نہیں ہے ہمارا ایمان۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جو شخص گر گیا ہے اس کو سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ بھئی ہم کشمیر کے لیے کیا کرتے ہیں، سوچے ذرا، بس ایک 5 فروری کو ہم نے کشمیر ڈے منا لیا، بس بہت بڑا کام کر لیا، فلسطین کشمیری بھائیوں کی سپورٹ کر دی، بس وہاں پر صبح و شام قتل عام ہو رہا ہے، اور پچھلے کوئی 8-10 سال سے ہو رہا ہے جب سے یہ مودی کی حکومت آئی ہے۔ لیکن کیا کر رہے ہیں ہم مسلمان؟ ہم نے 5 فروری منا لیا، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھی ہونے کا ثبوت دے دیا، یہ کام کرتے ہیں ہم۔ بائیکاٹ صرف کولڈ ڈرنکس اور چپس اور جو گھروں میں پینے والی معمولی اشیاء ہے، اس کا بائیکاٹ کافی ہوگا؟ ہاں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اس کا میں انکار نہیں کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھیں جو کوئی بھی آپ کو بائیکاٹ کرنے کا کہہ رہا ہے نا، بس سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے اسمارٹ فون چھین لیں، اسے بھی لگ پتا جائے گا بائیکاٹ ہوتا کیا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ محترم صاحب خود تو کولڈ ڈرنک وغیرہ نہ پیتے ہوں، لیکن یہ جو آپ اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں یہ بھی تو اسرائیل کی پروڈکٹ ہے، اور اس کے ذریعے سے جو نیٹ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی امریکہ کی طرف سے ہمیں ساری فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں۔ بھائی جناب، جس طریقے سے ہم اسمارٹ فون کو یوز کر رہے ہیں صحیح دین کو استعمال کرنے کے لیے، تو یہ سوچئے کہ پاکستان میں رہنے والے جو مسلم عوام ہے وہ اگر کسی ایسے ادارے میں کام کرتی ہے جس ادارے کو قائم کرنے کے پیچھے جا کر اگر دیکھا جائے تو اسرائیلی دینی سپورٹیو ہیں، تو پھر اس میں ان پاکستانی مسلمان جو لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی کیوں جاب چھین لی جائے؟ ان کی کیوں روزی روٹی ان سے ختم کر دی جائے؟ یہ بائیکاٹ کا طریقہ نہیں ہوتا۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیا انہوں نے، ہم جتنا ہو سکے پوزیٹیولی اسلام کی صحیح پکچر پیش کریں، جو صحیح معنوں میں اسلام ہے، جو مسلمان کا طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ پکچر ہمیں دکھانی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا کام کہ اس
मीडिया की बरकत से, इस नेट को यूज करते हुए, अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए जिस हद तक हो सके उनकी दहशतगर्दी की, उनके जुल्म की जिस हद तक हो सके हम प्रचार करें, उसका नक्शा जो है वो सही तरीके से पेश करने की कोशिश करें। और बाकी जो दुआ करने के काम है, टैक्स देने के एतबार से काम हो, अपनी तरफ से कोई भी कोताही ना छोड़े जिसके लिए हमें अल्लाह की बारगाह में हमारी पकड़ होने का अंदेशा हो।